السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کے لائی ہوں گھر پر بیٹھے ہوئے نورانی قاعدے کی مشق۔ سب سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مشق کریں گے۔ اعوذ باللہ کو ہم کہتے ہیں تعوذ اور بسم اللہ الرحمن کو کہتے ہیں تسمیہ۔ آپ سب بچوں نے میری ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا ہے اور آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور مجھے آپ لوگوں نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میرا پڑھانا کیسا لگا، اور آپ لوگوں نے بھی اپنا پڑھا ہوا جو آپ میرے پڑھانے کے بعد آپ پڑھو گے، مجھے ویڈیو بنا کر میں آپ لوگوں کو اپنا واٹس ایپ نمبر سینڈ کروں گی۔ آپ لوگوں نے وہاں پر مجھے بنا کر سینڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے مدارس وغیرہ بند ہیں، وہاں پر بہت کم رجحان ہو گیا ہے بچوں کا پڑھنے کا، اس لیے میں نے سوچا میں اپنے بیٹے کو بھی پڑھاتی ہوں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی میں پڑھاؤں اور آپ لوگ گھر بیٹھے ہی اپنی پڑھائی کو مکمل کر سکیں، تاکہ آپ کے اسکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس پارے کی پڑھائی بھی چلتی رہے، نہ کہ یہ رک جائے۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کرنی ہے اور میرے ساتھ ساتھ آپ نے پیارا پیارا سا پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اچھا سا، اور اپنی ماما پاپا کو بھی پڑھ کر سنانا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم صرف کریں گے اعوذ باللہ کی اور بسم اللہ کی مشق کریں گے، پھر اس کے بعد جب آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ آ جائے گا، پھر نیکسٹ ہمارا یہ نورانی قاعدہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس طرح کا نورانی قاعدہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے، کسی بھی بک شاپ وغیرہ سے آپ کو مل جائے گا، اور پھر ہم روز اس کی ہر ایک جون سی تختی ہوگی، روز کے روز ایک ایک تختی کی ہم مشق کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی پارہ گھر بیٹھے ہی پڑھنے کی سہولت مہیا ہو سکے اور آپ اچھے سے گھر بیٹھے قاعدہ اور قرآن پاک پڑھ سکیں۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ میں نے رک رک کر اس لیے پڑھا ہے تاکہ کچھ بچوں کو یہ آیت جلدی سے پڑھنا نہیں آتی اور لفظوں کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، اس لیے میں نے انہیں 3 سے 4 حصوں میں پڑھا ہے۔ آپ بھی اسی طرح شروع کیجئے، جب آپ کو الفاظ صحیح طرح ادا کرنے آ جائیں تو پھر اسے آپ نے پوری آیت کر کر پڑھنا ہے۔ اب دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ دہرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آپ نے اسے پوری آیت کو پڑھنا ہے، رکنا یعنی کہ لفظ کو کہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح آپ نے اعوذ باللہ کو پورا پڑھنا ہے، اگر آپ کو نہ آئے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کر اسے پڑھنا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ جب الفاظوں کی ادائیگی آپ کو کرنا آ جائے تو پھر آپ نے اس پوری آیت کو پڑھنا ہے۔ اب ہم تسمیہ کی طرف چلتے ہیں۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ میں دہراتی ہوں، دوبارہ آپ لوگوں نے میرے بچوں میرے ساتھ پڑھنا ہے، پیارے بچوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اگر یہ بھی آپ لوگوں سے اس طرح نہ پڑھا جائے تو اس کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ بسم اللہ، پھر آگے آپ نے پڑھنا ہے الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو 3 حصوں میں کر پڑھنا ہے، اور جب آپ کو یہ پڑھنا آ جائے تو جیسے میں نے پہلے آپ کو پوری آیت بتائی ہے ویسے آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کی تلاوت کر کے بتاتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھی آج کی ہماری اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مشق اور پڑھنے کا طریقہ۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے اور اسے اچھے سے یاد کرنی ہے۔ اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے آپ نے، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ اگر میرے پیارے بچوں نے مجھ سے آن لائن کلاسز لینی ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو گھر سے باہر نہیں جا سکتے یا مما پاپا انہیں مدارس میں کسی کے گھر نہیں چھوڑ سکتے پڑھنے کے لیے، تو آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انہیں میں آن لائن کلاس بھی دے سکتی ہوں۔ آن لائن میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے بچوں کو میں ایک ایک دو لفظ یا حرف جو سے ہوتے ادائیگی کرنے کا طریقہ اور پڑھنے کا طریقہ، تاکہ بچوں میں شوق پیدا ہو اور انہیں آسانی پیدا ہو پڑھنے میں، نہ کہ انہیں زیادہ برڈن لگے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہر ویڈیو کو ٹائم سے دیکھیے گا، تاکہ بچوں کو یوٹیوب چینل کے ذریعے گھر بیٹھے ہی سپارہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو اور ان کا یہ شوق برقرار رہے، نہ کہ ٹوٹے، اور اللہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ ہو سکیں۔ قرآن پاک کے ذریعے، نماز قرآن کے ذریعے اپنے بچوں کو نماز قرآن پڑھنے کی توفیق عطا اللہ فرمائے، اور آپ لوگوں بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھائیں تاکہ انہیں دین کی طرف راغب ہونے کا موقع ملے، اور ٹائم زیادہ سے زیادہ انہیں قرآن پاک کی طرف اور نماز قرآن کی طرف اور دین کی باتیں سکھانے کی طرف لگائیں۔ اللہ حافظ۔